خوش آمدید۔ آج ہم دا پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز کے سیشن میں محمد منتظر مہدی کی تحقیق کی روشنی میں ایک بہت ہی خاص کتاب کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ کتاب ہے لوئی فرڈیناند سیلین کی رات کے اختتام کا سفر۔ اصل فرانسیسی نام تو وویاج او بوت دلا نوئی ہے۔ اچھا، یہ نام ہی کافی دلچسپ ہے۔ تو یہ کب شائع ہوئی اور اس کی خاص بات کیا ہے؟ یہ 1932 میں آئی تھی، اور آتے ہی آپ سمجھیں فرانسیسی ادب میں ایک طوفان سا آ گیا تھا۔ اسے آدھی خود نوشت کہا جاتا ہے۔ آدھی خود نوشت مطلب مصنف کی اپنی زندگی سے جڑی ہوئی؟ جی، اس میں مرکزی کردار فرڈیناند بردامو کافی حد تک خود سیلین کا عکس لگتا ہے، اور اسے جدیدیت پسند ادب کا ایک اہم نمونہ مانا جاتا ہے۔ اسے پرکس رینودو ایوارڈ بھی ملا تھا۔ اور سیلین خود وہ کیسے مصنف تھے؟ سنا ہے کچھ متنازع بھی رہے۔ ہاں، وہ تھے تو ڈاکٹر، پہلی جنگ عظیم میں سپاہی بھی رہے، لیکن بعد میں ان کے کچھ خیالات، خاص طور پر سیاسی نظریات، کافی متنازع ہو گئے، مگر ادب میں ان کا مقام الگ ہے۔ تو محمد منتظر مہدی کی تحقیق کے مطابق اس کتاب کا مرکزی خیال کیا ہے؟ یہ سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ دیکھیے، تحقیق بتاتی ہے کہ سب کچھ شروع ہوتا ہے فردیناند بردامو کے پہلی جنگ عظیم کے تجربے سے۔ وحشت، بے معنویت، جنگ کی تباہی۔ جی بالکل، اور سیلین اسے صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ بردامو کی آپ کہیں روح کی اذیت کے طور پر دکھاتا ہے۔ جنگ جیسے ایک پاگل پن، ایک بے رحم مشین۔ تو جنگ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تحقیق میں آگے کے سفر کا کیا ذکر ہے؟ جنگ سے نکل کر بردامو بہتر زندگی کی امید میں افریقہ جاتا ہے، جو اس وقت فرانسیسی کالونی تھی۔ اچھا، تو وہاں کچھ بہتری ملی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تحقیق کہتی ہے کہ وہاں اسے شدید مایوسی ہوئی۔ سیلین وہاں کے استحصالی نظام، غربت، بیماری کو بغیر کسی لگی لپٹی کے بہت بے رحمی سے دکھاتا ہے۔ افریقہ کے بعد وہاں سے بچ نکل کر وہ امریکہ پہنچتا ہے۔ وہاں کا تجربہ، خاص طور پر وہ فورڈ فیکٹری والا حصہ، وہ صنعتی سرمایہ داری پر ایک گہری تنقید ہے۔ انسان کیسے مشین کا ایک پرزہ بن جاتا ہے۔ یعنی ہر جگہ ایک ہی کہانی، مایوسی، استحصال۔ جی، تحقیق کا بھی یہی نکتہ ہے۔ آخر میں وہ فرانس واپس آتا ہے، پیرس کے غریب علاقے میں ڈاکٹری شروع کرتا ہے۔ شاید وہاں کچھ سکون ملا ہو، لوگوں کی خدمت کر کے؟ نہیں، تحقیق کے مطابق تو وہاں اسے انسان کی خود غرضی، لالچ، بیماری، موت، ان سب کا اور بھی قریب سے اور بھیانک تجربہ ہوتا ہے۔ اس کا بچا کھچا یقین بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر کتاب کا بنیادی پیغام کیا بنتا ہے؟ تحقیق کن موضوعات پر زور دیتی ہے؟ دیکھیں، بنیادی موضوعات تو ہیں جنگ کی تباہی، پھر وہ وجودی مایوسی جسے نائلزم کہتے ہیں۔ نائلزم یعنی زندگی بے معنی ہے، ایسا کچھ؟ جی بالکل، یہ احساس کہ زندگی کی کوئی اصل قدر و قیمت نہیں ہے۔ پھر انسانی فطرت کی کمزوریاں، خود غرضی، منافقت، ان سب کا بہت بے باکانہ، کڑوا سچ، اور ساتھ ہی نوآبادیات اور سرمایہ داری پر شدید تنقید۔ یہ تو واقعی بہت تاریک تصویر کشی ہے۔ جب یہ کتاب آئی تو ادبی حلقوں میں کیا رد عمل تھا؟ ہنگامہ مچ گیا تھا۔ تحقیق بتاتی ہے کہ اس نے فرانسیسی ادب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ بہت سے ادیب جیسے سارترے، کامو، بیکٹ، وہ اس سے متاثر ہوئے۔ اور اس کا لکھنے کا انداز، وہ کیوں اتنا خاص مانا جاتا ہے؟ انداز بہت غیر روایتی تھا۔ تحقیق کہتی ہے کہ سیلین نے وہ صاف ستھری ادبی زبان نہیں استعمال کی، بلکہ عام لوگوں کی بول چال، کھردری زبان، کہیں کہیں گالی گلوچ والی زبان بھی۔ اچھا۔ جی، لمبے بے ترتیب سے جملے، گہرا طنز، کڑواہٹ، سیاہ مزاح، یہ سب مل کر قاری کو سیدھا بردامو کی ذہنی کیفیت اور دنیا سے اس کی بیزاری میں شریک کر دیتے ہیں۔ تو محمد منتظر مہدی کی تحقیق کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ پڑھنے میں آسان نہیں، شاید پریشان کن بھی ہو، لیکن ایک بہت اہم اور گہری کتاب ہے۔ بالکل، تحقیق اسے ایک ایسا تجربہ کہتی ہے جسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ یہ زندگی کے وہ پہلو دکھاتی ہے جن سے ہم منہ موڑنا چاہتے ہیں۔ امید بھلے کم ہو، لیکن حقیقت نگاری کمال کی ہے۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اچھا، اگر کوئی یہ کتاب پڑھنا چاہے یا محمد منتظر مہدی کے کام کے بارے میں مزید جاننا چاہے تو؟ جی، کتاب خریدنے کے لیے تو 0349226647 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ کتاب اور اس سے متعلق مواد مفت ڈاؤن لوڈ کے لیے knowledge with MMM
www.blogspot.com पर भी दस्तयाब है। بہت خوب، اور یہ یاد دہانی بھی کروا دیں کہ آج کا یہ سارا تجزیہ محمد منتظر مہدی کی تحقیق پر مبنی تھا، جو دا پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز کے بانی ہیں۔ جی ہاں، وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز خاص طور پر یوٹیوب پر اور واٹس ایپ اور فیس بک پر نالج ود MMM کے نام سے بہت دلچسپ اور معلوماتی مواد شیئر کرتے رہتے ہیں۔ بالکل، نالج ود MMM کا لنک آپ کو اس سیشن کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ جی، نالج ود MMM شاندار۔ یہ محمد منتظر مہدی MMM کی جانب سے تیار کردہ ایک ایسی جگہ ہے جو آپ کے ذہن کو معلومات کے وسیع ذخیرے سے مالا مال کرنے کے لیے وقف ہے۔ عمومی علم سے لے کر سائنس، ادب، تاریخ اور ٹیکنالوجی تک ہم موضوعات کی ایک وسیع رینج کا احاطہ کرتے ہیں جو آپ کی سمجھ کو بڑھانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ بکس میگزینز، اس پلیٹ فارم کو ضرور دیکھیں۔ تو آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر محمد منتظر مہدی کی تحقیق بھی غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ کیا انسانی وجود کی تاریکی کو اتنی بے رحمی سے دیکھنا ہمیں حقیقت کے زیادہ قریب لاتا ہے، یا پھر یہ ہمیں امید سے ہی محروم کر دیتا ہے؟ اس نقطے پر سوچئے گا۔ اگلے سیشن تک کے لیے اجازت دیں۔